سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ماؤں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا، اور بچوں کے کہ مائیں بہت پریشان رہتی ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے۔ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوئی، اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بچے بہت آسانی سے کھانا کھا لیں گے اگر آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، ان سے پیار محبت سے ان کو کہانیاں سنا کے کھانا کھلائیں، ان کو اپنی طرف متوجہ رکھیں، تو بچے بہت آسانی سے کھانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کھانے کے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی کرسی اور میز ان کے قد و قامت کے لحاظ سے درست ہو۔ جو لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بچے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے قد و قامت کے لحاظ سے درست ہو۔ جن پلیٹس میں وہ کھانا کھاتے ہیں وہ آسانی سے ٹوٹنے والی نہ ہوں، رنگدار اور پھولدار ہوں، یعنی کہ دیکھنے میں اچھی لگیں، کھانا خوش ذائقہ ہو، خوشنما ہو اور بھوک لگانے والی خوشبو کا کھانا ہو۔ کھانے کے دوران بچوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ جو کھاتے ہیں وہ کھاتے رہیں۔ یعنی یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچے کا وزن جس تیزی سے شروع زمانہ اطفال میں بڑھتا ہے اس قدر تیزی سے بعد میں نہیں بڑھتا ہے۔ اگر بچے میں بھوک نہ لگنے کی کوئی بھی حقیقی وجہ نہیں تو ان ہدایات پر عمل کرنے سے بچوں میں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ بچوں کو کھانے کے درمیانی اوقات میں کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے، اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ 5 دفعہ دن میں کھاتے ہیں یا 3 دفعہ دن میں کھاتے ہیں، اول تو کوشش یہ کریں کہ کم کھائیں، اور یعنی کہ 5 دفعہ کھا لیں، لیکن اگر آپ 3 دفعہ کھاتے ہیں تو درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ تو اسی طرح بچوں کو کھانے کے درمیان میں کوئی چیز نہیں دیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ فروٹ دے دیا، کیلا دے دیا، یا اس قسم کی کوئی چیز۔ اگر کھانے کے بعد تقریباً 4-5 گھنٹے تک کچھ اور کھانے کو نہیں دیں گے، اسپیشلی میٹھی چیز جیسے کہ ٹافیاں، چاکلیٹ وغیرہ، تو ان کا معدہ خالی ہو جائے گا۔ جب بھوک لگنے لگے تو پھر کھانے کو دیں۔ کھانے کے اوقات کی پابندی بھوک اور صحت کے لیے اسی قدر ضروری ہے جس قدر کے غذا ضروری ہے۔ یعنی کھانے کے اوقات کی پابندی اتنی ضروری ہے، یہ نہیں کہ کبھی آپ دوپہر کا کھانا 4 بجے دے رہے ہیں اور کبھی آپ 12 بجے دے رہے ہیں، کبھی آپ رات کو 11 بجے کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی آپ 9 بجے کھلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو ٹائم کی پابندی سے کھانا دیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ کھانے کے وقت کو ایک خوشگوار وقت بنایا جائے۔ گاہے گاہے کھانے کے مقام میں تبدیلی بھی خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھر سے باہر جا کر کھانا بھی دلچسپ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران حجت اور تلخ کلامی سے بھی باز رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کھانا متوازن ہو، مختلف نوع ہو، مختلف شکل ہو، رنگ اور ذائقے کے ہوں تو پرکشش ہونے چاہیے۔ کھانا مشتمل ہونا چاہیے گوشت، سبزی، ترکاری، دال وغیرہ پر۔ مٹھاس میں کوئی خاص مٹھاس نہیں، بلکہ پھل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت انتہائی شیریں اشیاء کے، جو سفید شکر جو کہ سلو پوائزننگ کا کام کرتی ہے، وائٹ پوائزن جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ اس کے کوئی چیز بنا کے دیں۔ بچوں کو کھانے کے ضمن میں کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، سختی یا لالچ نہیں دی جائے۔ بچے کو کھانے کے لیے 30 سے 40 منٹ تک دیں۔ اگر اس عرصے میں وہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو بغیر کچھ کہے ہوئے کھانے کے برتن اٹھا لیں۔ یہ بہتر ہے کہ تھوڑا سا کھانا خراب ہو جائے بنسبت اس کے کہ کھانے کے لیے بچے کو سرزنش کی جائے۔ پھر ہے کہ گاہے گاہے کھانے میں عام طور پر تبدیلیاں کی جائیں، غذا کی قسم میں اور مقدار میں بھی۔ گاہے گاہے تبدیلیاں کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے بھوک سے کم کھانا دیا جائے۔ جب بھی کسی شے کی قلت ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ کھانے میں کسی شے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کو چند روز تک یہ کھانا نہ دیں، پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد چکھنے کے لیے اس وقت دیں جب اس کی بھوک انتہائی تیز ہو۔ کسی بھی ناپسندیدہ غذا کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں کچھ وقفے کے بعد دیا جائے تو اس کا مزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ غیر معمولی یا غیر روایتی طریقوں سے کھانے پینے کو دیا جائے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔
مثلاً دودھ بجائے گلاس سے اسٹرا سے دے دیا جائے تو زیادہ مزیدار معلوم ہوتا ہے. اسی طرح اگر چاول کبھی آپ بڑے بڑے چمچے سے ٹھوسے نوالے یا ہاتھ سے بنا کے دیں، اس کے بجائے چینیوں کی طرح سے تنکوں سے کھائے جائیں تو نیا مزہ پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ بچہ انجوائے کر کے کھانا کھائے. اس قسم کی تبدیلیاں کبھی کبھی ضرور کی جانی چاہیے. متعدد طریقے ایسے ہیں جن سے پرانے کھانوں میں نئی جان پیدا کی جا سکتی ہے. انسانی فطرت تبدیلی کو پسند کرتی ہے. یہ بڑے ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی ہے. اس غرض سے سوچ سوچ کر مختلف انواع کھانے تیار کیے جا سکتے ہیں. اس طرح سے بچوں میں کھانے کی طرف رغبت پیدا کی جا سکتی ہے. جس طرح اچھی عادتیں ڈالنے سے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، اسی طرح کھانے کی اچھی عادتیں وقت پر پیدا کرنے سے صحت کی بھی صحیح بنیادیں پڑتی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشکیل کردار کے ساتھ تشکیل جسم بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ماؤں کو بہت پیشنٹ ہونا پڑے گا. پیشنس کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، اپنے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں. بہت غصہ گرمی یہ کچھ نہ کریں. بچے کو سہولیت کے ساتھ لیجئے. آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، بہت فرمانبردار ہے. وہ کھانے کی کوشش بھی کرے گا، آپ سے محبت اور پیار بھی کرے گا. آپ سے دور نہیں ہوگا بلکہ آپ کے قریب ہو جائے گا اور کھانا بہت اچھی طرح کھانے لگے گا.